جو الیکشن کمیشن ہے ان کے احکامات پہ عدالتی انٹرفیرنس نہیں ہو سکتی۔ آج ہم سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو پاکستان تحریک انصاف نے پٹیشن کی تھی انٹرا پارٹی الیکشنز کے حوالے سے، اس سلسلے میں آئے تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج پاکستان تحریک انصاف نے اپنی پٹیشن وڈرا کر لی اور انہوں نے یہ دلیل دی کہ چونکہ پشاور ہائی کورٹ میں ایک ڈبل بینچ کے سامنے دلائل مکمل ہو چکے ہیں، اس لیے وہ آج اپنی یہ پٹیشن سپریم کورٹ سے وڈرا کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ جو پشاور ہائی کورٹ میں جو پٹیشن فائل کی گئی تھی پی ٹی آئی نے اور جس پہ کل تفصیلی کارروائی ہوئی، الیکشن کمیشن آف پاکستان میں 14 لوگوں نے کمپلینٹ فائل کی تھی اور ثبوت مہیا کیے تھے انٹرا پارٹی الیکشنز کے نام پہ جو فراڈ ہوا تھا، اس حوالے سے تمام ثبوت بشمول ویڈیو ثبوت ہم نے دیے تھے۔ تو جو پشاور ہائی کورٹ میں جو بحث ہوئی ہے ان 14 میں سے 5 پرنسپل کمپلیننٹس جو ہیں میرے سمیت، ہمیں نوٹس تک وصول نہیں ہوا، اور اگر ہمیں نوٹس وصول ہوتا تو ہم یقیناً اس کارروائی کا حصہ بنتے اور وہ تمام ثبوت جو ہم نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے پیش کیے ہم وہ پشاور ہائی کورٹ کے سامنے پیش کرتے۔ لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو 5 پرنسپل کمپلیننٹس تھے ان کو نوٹس وصول نہیں ہوئے اور اس کے باوجود کارروائی ہوئی۔ اس سلسلے میں آپ کے سامنے ایک اور نقطہ بھی رکھنا چاہتا ہوں کہ جب فورن فنڈنگ کیس 8 سال چلا تھا، ان 8 سالوں میں 200 سے زیادہ پیشیاں ہوئیں اور پاکستان تحریک انصاف نے 13 ریٹ پٹیشنز فائل کی، مختلف بہانے کہ اس کو خفیہ رکھا جائے، اکبر اس بابر ممبر نہیں ہے، الیکشن کمیشن کا جورسڈکشن نہیں ہے۔ وہ تمام ریٹ پٹیشنز اسلام آباد ہائی کورٹ میں داخل کی گئی تھی۔ اب پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن کے جو فیصلے ان کے خلاف پشاور ہائی کورٹ رجوع کرنے کے جو فیصلہ کیا ہے، اس کے بارے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا شاید قانونی اختیار بھی ہے، لیکن اس سے پہلے یہ روایت نہیں تھی۔ اور میں یہ ساتھ ساتھ یہ بھی ضرور کہنا چاہوں گا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک آزاد آئینی ادارہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جو الیکشنز کی بنیادی ذمہ داری ہے اور سیاسی جماعتوں کو ریگولیٹ کرنے کی ذمہ داری ہے، وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ہے۔ آج بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ الیکشن کمیشن کے بازو مضبوط کرنے کی جگہ ان کے بازو جو ہیں باندھے جا رہے ہیں، ان کے کام میں رکاوٹ کی جا رہی ہے۔ یہ ان کا آئینی اختیار ہے کہ وہ الیکشن کے حوالے سے تمام جو معاملات ہیں اس کے فیصلے دیں۔ یہاں پاکستان میں یہاں تک ہوا ہے کہ ابھی الیکشن کمیشن نے فیصلہ بھی نہیں دیا اور ان کو فیصلہ کرنے سے روک دیا گیا۔ ہمارے ہمسایہ ملک میں یہ قانون ہے، یہ ان کے آئین کا حصہ ہے کہ وہاں کا جو الیکشن کمیشن ہے ان کے احکامات پہ عدالتی انٹرفیرنس نہیں ہو سکتی۔ آج جو ہمارے الیکٹرل پروسیس ہے اس میں جو کنفیوژن اور کیوس ہے، اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ان کے کام میں رکاوٹ ڈالی جا رہی ہے، یہاں تک کہ ان کے جو فیصلے ہیں وہ کبھی اور ہائی کورٹ میں سنگل بینچ میں ان کو چیلنج کیا جاتا ہے، جو کہ پھر سپریم کورٹ نے اس پہ مداخلت کرنی پڑی کہ الیکشن کے عمل کو نہ روکا جائے۔ اسی طرح پشاور ہائی کورٹ میں سنگل بینچ کی طرف سے فیصلے آئے جنہوں نے الیکشن کمیشن کے جو فیصلے ان کو چیلنج کیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں اور یہ بات ہم نے رکھی بھی ہے کہ کیا ہی بہتر ہوتا کہ پشاور ہائی کورٹ ہمیں بھی سنتا، ہمارے ثبوت بھی سامنے رکھتا، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف نے
انٹرا پارٹی الیکشنز کے نام پہ پاکستان کے آئین کی خلاف ورزی کی ہے، الیکشن ایکٹ 2017 کی خلاف ورزی کی ہے، اور جو پاکستان کے شہری بالخصوص پاکستان تحریک انصاف کے ممبران ہیں، ہمارے بنیادی آئینی حقوق پہ ڈاکہ ڈالا گیا۔ اور اگر ہم یہ تمام ثبوت جس کی بنیاد پہ الیکشن کمیشن نے 22 دسمبر کو فیصلہ کیا، کیا ہی بہتر ہوتا کہ پشاور ہائی کورٹ بھی ہمارے وہ تمام دلائل، تمام ثبوت اپنے سامنے رکھتا فیصلہ صادر کرنے سے پہلے۔ کیونکہ پاکستان میں جو جماعتیں جو جمہوریت کی علم بردار بنتی ہیں، جو کہتی ہیں کہ جو ہم ڈیموکریسی اور رول آف لا کی بات کرتے ہیں، وہ جماعتیں اپنے اندر جمہوریت برداشت کرنے سے قاصر ہیں۔ اور یہ جو پاکستان تحریک انصاف نے یہ انٹرا پارٹی الیکشن کے نام پہ ایک بند کمرے میں کمپیوٹر کے سامنے بیٹھ کے ایک فراڈ منعقد کیا، یہاں تک کہ جہاں الیکشن کا لوکیشن تھی اس کو خفیہ رکھا گیا، ماں سوائے اس کے کہ پشاور میں الیکشن ہوں گے۔ ہم نے 1 دسمبر کو ایک وفد کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی دفتر گئے، اور یہ تمام معاملات ویڈیو پہ ریکارڈڈ ہیں جو کہ ثبوت کے طور پہ پیش کیے گئے الیکشن کمیشن میں، اور ہم چاہتے تھے کہ یہ تمام ثبوت ہم پشاور ہائی کورٹ کے سامنے بھی پیش کریں۔ کہ ہم نے 3 چیزیں مانگی تھیں۔ ہم نے کہا تھا کہ ہمیں کاغذات نامزدگی دیے جائے، ہمیں الیکشن کے تمام جو رولز ریگولیشنز ہیں وہ دیے جائیں، اور ہمیں ووٹر لسٹ دی جائے۔ تو پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی دفتر میں جو ان کے نمائندے تھے، انہوں نے کہا کہ جی یہ تمام چیزیں موجود ہی نہیں ہیں، یہ محض ایک کاغذی کارروائی ہے، یہ محض الیکشن کمیشن کے آرڈر جو انہوں نے 23 نومبر کو کیا تھا کہ آپ 20 دنوں میں دوبارہ انٹرا پارٹی الیکشنز کرائیں، یہ صرف اس کو پورا کرنے کے لیے کاغذی کارروائی ہو رہی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو سب سے اہم بات ہے، ایک تو قانونی نکات ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا یہ آئینی اختیار ہے کہ وہ سیاسی جماعتوں کو ریگولیٹ کرے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا یہ آئینی اختیار ہے کہ وہ انٹرا پارٹی الیکشنز کے جو طریقہ کار ہے اس کا جائزہ لیں کہ کیا وہ اس جماعت کے اپنے آئین کے مطابق ہیں، کیا وہ پاکستان کے آئین کے مطابق ہیں، کیا وہ الیکشن ایکٹ 2017 کے مطابق ہے۔ اسی طرح فنڈنگ کے جو معاملات ہیں ان پہ مکمل اختیار ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا۔ لیکن مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ جو تازہ ترین گروپ ہے جس نے پاکستان تحریک انصاف پہ قبضہ کیا ہوا ہے، یہ چند وکلا کا گروپ جنہوں نے ٹکٹیں بانٹنی شروع کر دی ہیں، اور کل پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی دفتر کے باہر ورکروں کا احتجاج بھی شروع ہو گیا ہے، جس کی میں نشاندہی پہلے سے کر رہا تھا۔ میں کہہ رہا تھا کہ یہ ورکروں کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، یہ آئینی حق الیکشن کمیشن سے نہیں لیا جا سکتا۔